السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک اصلاحی پہلو کے حوالے سے، اصلاح کے حوالے سے بولنا چاہوں گا کہ آج معاشرے پہ اگر میں نظر ڈالتا ہوں اور معاشرے کی خرابیوں کے حوالے سے دیکھتا ہوں تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ میرا دل خون کے آنسو روتا ہے اور میں تڑپتا ہوں۔ یہ علیحدہ سے بات ہے کہ جب انسان میں کمالات ختم ہو جاتے ہیں تو لوگ بے معنی پھندوں میں پھنس کے اپنی خوبیاں و وصف ختم کر دیتے ہیں، اپنی شخصیت ختم کر دیتے ہیں، اور چونکہ جس کے لیے کچھ ہوتا نہیں ہے وہ لوگوں سے بلا وجہ متاثر ہوتا ہے، اور وہ متاثر کسی بہترین شخصیت کی وجہ سے نہیں ہوتے بلکہ وہ بے معنی باتوں میں پھنس کے متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو میں لہٰذا جب دیکھتا ہوں، اوور دا ہول میں دیکھتا ہوں، تو سیاستدانوں میں مجھے یہ ایسی کوئی شخصیت نظر نہیں آتی جو بہترین جس سے میں متاثر ہو سکوں، چاہے پاکستان کے سیاستدانوں یا عالم اسلام کے حوالے سے یا آل اوور دا ورلڈ ہو۔ اسی طرح علماء دین کے حوالے سے، چونکہ میں علامہ اقبال کو فالو کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، اور ان کی بصیرت کو دیکھتے ہوئے اور صوفیہ اعظام کے جو کوزے سے میں عشق پینے کی کوشش کرتا ہوں، تو پھر دیکھتا ہوں کہ ویرانیاں اور بربادیاں کہاں پہ ہیں اور معاشرے کی تباہیاں کیوں جنم لیتی ہیں، اور لوگ ایسے لگتا ہے جیسے ہم خانہ جنگی کی صورتحال میں ہیں، نفسا نفسی کا عالم ہے، کسی کو کسی کا احساس نہیں ہے، اور ہر جگہ پہ خواہشات نفس کی پوجا ہو رہی ہے، اور خواہشات نفس کی پوجا کرتے کرتے ہوئے انسانیت کی تذلیل ہونا شروع ہو گئی، اور یوں قریبی رشتے تک جو ہیں وہ بے حسی نظر آتی ہے، قریبی رشتوں میں بھی، اور انسانی کی تباہی نظر آتی ہے۔ علماء دین کے پاس اگرچہ قرآن و احادیث اور بہتری کے حوالے سے بہت زیادہ رہنمائی ان کے پاس موجود ہے، مگر ان کے دل کردار کی خوبصورتی کی وجہ سے ان کی بات میں تاثیر نہیں پیدا ہوتی، اور سرکار کی حدیث جس چیز میں اچھائی ہے، سچائی ہے، وہ اثر کرتی ہے، اور وہ بہترین چیز ہے۔ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا سیاستدانوں کی بے حیثیاں نظر آتی ہیں، سیاستدانوں کی لوٹ گھسوٹ نظر آتی ہے، سیاستدانوں کی تباہیاں اور ان کی بربادیاں نظر آتی ہیں، اور معاشرہ تباہ ہوتا ہے۔ اسی طرح شخصیت سازی کے حوالے سے جب سیاستدان اور علماء دین قوم کی تربیت نہیں کر سکیں گے اور اپنی منچاہی کے نظریات کے تحت ہانکیں گے، اور اللہ کے نظام کے تحت یا اللہ کے احکامات کے مطابق احساس نہیں ہوگا بلکہ بندر بانٹ ہوگی، اختیارات، دولت، عہدہ، طاقت کا غلط استعمال ہوگا، تو معاشرے میں جنگل کا قانون نافذ ہو جائے گا، اور یہ جنگل کا قانون آپ کو پاکستان کی سیاست سے لے کے مذہب تک اور مذہب سے لے کے عام انسانیت تک نظر آ رہا ہے۔ جہاں کسی کا بس چلتا ہے وہ انسانیت کی تذلیل کرتا نظر آتا ہے، انسانیت کو لوٹتا نظر آتا ہے، انسانیت کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتا نظر آتا ہے، اور مختلف چیزیں نظر آتی ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ میں بنیادی وجوہات تلاش کرنا چاہ رہا ہوں کہ انسانیت کی تذلیل، انسانیت کی تباہی، اور معاشرے میں جو خانہ جنگی پیدا ہو چکی ہوئی ہے آج، چوری ڈکیٹی، قتل عام، زنا اور اس طرح کی بد اخلاقیاں عروج پہ پہنچی ہوئی ہیں، اور دوسری طرف علماء دین کے فتوے بھی قائم ہیں، اور گناہ کے نام پہ توبہ کے پرمٹ موجود ہیں۔ اور مزے کی بات دیکھیں کہ اس کی بنیادی وجوہات کیا ہے کہ آج کوئی اچھی شخصیت نہ عالم اسلام میں نظر آتی ہے، نہ پاکستان کے حوالے سے نظر آتی ہے، اور نہ ہی، جبکہ اللہ تعالیٰ تو اچھوں کی مدد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد لازمی اترتی ہے کوئی اچھا ہو تو، مگر آج ایسے لگتا ہے جیسے اللہ نے بھی انسانیت سے اپنا ہاتھ اس لیے کھینچ لیا ہے کہ کوئی خدا کے لیے کسی سے نہ محبت کرتا، اور نہ ہی خدا کے لیے نفرت کرتا، اور نہ ہی سچائی کا پلیٹ فارم نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ تباہ نظر آتا ہے۔ اگر ہم یزید کی شخصیت کا احاطہ کرتے ہیں تو یزید کبھی مذہب کو استعمال کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی اپنے من چاہی اقتدار کے لیے، اپنے من چاہی نظریات کے لیے لوگوں کو ہانکتا ہے، اور ایسے لوگ جو دین کا غلط استعمال کرتے ہیں، ان کو جو عہدہ، طاقت، دولت کی چاہ رکھتے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے آسائشیں اور اپنے لیے راہ ہموار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہر وہ شخص جو خدا کے احکامات سے پرے جاتے ہوئے یا سچائی سے پرے جاتے ہوئے اپنے لیے آسائشیں تلاش کرے اور انسانیت کی تذلیل کرے، ایسا شخص کو یزیدی کردار سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، اور اگر کوئی اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں تو یہ اس کی کم عقلی، بے حسی تو ہو سکتی ہے، خوش فہمی تو ہو سکتی ہے، مگر حقیقت نہیں۔ آج میں دیکھتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے کہ
پاکستان صرف اور صرف جو ہے وہ بے روزگاری کی دلدل ادھر نظر آتی ہے، انسانیت کی عزتوں کے جنازے لٹتے نظر آتے ہیں، کسی کی عزت محفوظ نظر نہیں آتی۔ روز لاہور ہی میں 350 کے قریب ڈکیٹیز کی واردات ہو رہی ہیں، ریپ کیسز روز اتنے زیادہ بڑھ چکے ہوئے ہیں کہ انسان، جب کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پورے قرآن کے مفہوم کو میں اگر ایک لفظ میں بیان کر دوں، پورا قرآن کے مفہوم کو ایک لفظ میں بیان کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تقویٰ، ہدی للمتقین، ہدایت متقی پرہیزگار نیک لوگوں کے لیے، باقی سب فنا ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، مگر جن کو اللہ تعالیٰ عزت دے گا، اور جو کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ زندہ ہیں، یہ میرے نائب ہیں، وہ متقی ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے۔ اور لہٰذا تمام قرآن کا مفہوم اگر تقویٰ پیدا کرنے کے لیے اگر اخذ کیا جائے یا دیکھا جائے تو وہ تقویٰ پیدا کرنے کے لیے، انسان کو حدوں سے پھلانگنے سے پرے کرنے کے لیے یہ ہے، نافرمان بنو گے تو تم تباہ ہو جاؤ گے۔ علماء دین کے کاپی پیسٹ والا اسلام اب بدستور جاری ہے، خود عمل نہیں، اخلاقی تربیت نہیں ہے، اور رٹے رٹائے جملے اور رٹے رٹائی آیات استعمال کر کے اپنے مقاصد کے لیے، یعنی کہ قرآن اور احادیث کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہوئے آسائشیں حاصل کرنا۔ سیاستدان جمہوریت کے نام پہ ملک و قوم کو تباہ کرتے، اسی طرح ملک و ہر کوئی اپنی نظریات کے تحت انسانیت کے تذلیل کا باعث بنتا نظر آ رہا ہے۔ اور جہاں تک سچائی ہے، انسانیت کی فلاح ہے، انسانیت کو حقیقی معنوں میں انسانیت کی معراج پہ فائز رکھنے کا مشن ہے، وہ کسی میں نظر نہیں آتا۔ اور اللہ تعالیٰ بھی جذبے اور اللہ تعالیٰ بھی ہمت، طاقت سب کچھ چھین لیتا ہے جب انسان خواہشات کا شکار ہو، اور اللہ تعالیٰ بھی قوت ارادہ بھی چھین لیتا ہے انسان، اللہ تعالیٰ وہ منزلیں بھی چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو بے حسی کی وادی میں سویا رہنے دیتا ہے۔ اور وہ جو لوگ اپنے کردار کی خوبصورتی نہ ہونے کی وجہ سے ظاہری چند دن کی زندگی میں یا چند لمحاتی فائدے تو اٹھا لیتے ہیں، مگر جو انسانیت کی تذلیل ہوتی ہے وہ انسانیت کی جو تذلیل ہوتی ہے اس کو اعداد و شمار کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ اور یہی نہیں، پھر اللہ تعالیٰ مظلوموں کی مدد بھی بنتا ہے اور ایسوں کو لیے کو ہلاکت بھی آتی ہے۔ مگر میں جہاں تک دیکھتا ہوں کہ بنیادی وجوہات کیا ہیں کہ کوئی انسان بلند شخصیت کیوں نہیں بن سکتا، کوئی انسان بلند شخصیت کے وقار ریاض کیسے ہو بھائی، ہاؤ یو میرا بھائی، کیسے ہو، تھینک یو یار، آپ کو کیمپ پہ کیسے لوں مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے، اگر آپ کمنٹ کرو کیسے کیمپ پہ لوں تو پھر میں آپ سے ٹاک کر سکتا ہوں، آپ بتا دو، مجھے نہیں پتا، میں نے کسی کیمپ پہ نہیں لیا۔ اچھا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان فزیکلی، انسان کے دو روپ ہیں، ایک ظاہری روپ جو ایسا میں نظر آ رہا ہوں، ایک وہ روپ جو میرے اندر موجود ہے۔ اب انسان کا اندر ہی انسان کے باہر کو ریپرزینٹ کرتا ہے، میں بھی کسی کا اندر اس کے باہر کے حوالے سے نہ ہو، مگر زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ آپ کا اندر و باہر ایک جیسا ہی ہوتا ہے جس کی آپ ریفلیکشن کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھا جائے تو ایک اچھے انسان کے اخلاق و کردار میں اور بد مزاج کے انسان کے اخلاق و کردار میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اور وہ اندر سے ہی فیڈنگ ہوتی ہے۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہیں باہر سے کوئی اتنے خطرے نہیں ہیں جب تک تم اندرونی طور پہ اگر تم مضبوط اگر ہو تو پھر تمہیں باہر سے کوئی خطرناک ہونے کی خطرے والی بات نہیں ہے۔ اگر تم اندرونی طور پہ ہی اس قدر کمزور ہو کہ کوئی بھی تم پہ اثر پیدا کر کے تمہیں تبدیل کر دے تو یہ تمہاری اخلاقی پستی کا نتیجہ یا تمہارے کردار کی ناپختگی کا نتیجہ۔ اور اسی چیز کو میں نے ہائی جیکنگ کے والے سے ویڈیوز بنائی، اور کیسے میں نے کہا کہ اگر یہ چیزیں ہو تو آپ ہائی جیکنگ سے بچ سکتے ہیں، اپنے آپ کو سچائی سے پرے نہ کریں۔ اگر آپ نے ہائی جیکنگ سے بچنا ہے یا کسی کے نظریات سے بچنا ہے یا شیطانی وسوسوں سے بچنا ہے، آپ رائٹ اور رانگ دیکھتے ہوئے چلیں اور اپنے پھونک پھونک کے قدم رکھیں تاکہ آپ بھٹکے نہ، اور کبھی بھی آپ کدھر ہے بھائی، کہاں پہ ایکسیپٹ کروں، مجھے نہیں نظر آ رہی، کہاں سے ایکسیپٹ کروں، مجھے ابھی ریکویسٹ ہی نہیں آ رہی، کہاں پہ ریکویسٹ نہیں نظر آ رہی یار۔ اچھا یہ ایک نظر آ رہی ہے چیز، کہیں یہ تو نہیں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی میں نے ایکسیپٹ کیا، آپ دیکھتے ہیں آپ کیمپ انسان اگر اندرونی سٹرکچر کی آج ہم بات کریں، اوم بھائی کیسے ہو؟ الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے ہیں آپ؟
تو یار میں نے تو یہ پکڑا ہوا ہے، آپ کی تو آواز ہی نہیں آئے گی تو فائدہ کیا آپ کو لائیو لینے کا؟ چلے کوئی نہیں، آپ کنٹینیو کریں. کیا مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہو؟ آپ سے میں بعد میں بات کرتا ہوں، یہ کیم اتار کے نا پھر بعد میں تھوڑی دیر بعد بات ہوتی ہے. اوکے آپ ادھر ہی رہنا کوئی آدھے گھنٹے تک، ٹھیک ہے؟ اوکے اوکے خدا حافظ، تھوڑی دیر بعد بات کرتے ہیں. میں ویڈیو ایک بنا رہا ہوں، پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر میں فون کرتا ہوں آپ کو. ریموو اٹ یار، ریموو ہو جاؤ، غائب ہو جاؤ، اسکپ ہو جاؤ ادھر سے. اچھا تو اب یہ میں ان سے بات نہیں کر سکا کیونکہ یہ تھا، اب وہ کہہ رہے تھے وکاس بھائی کے آپ سے ٹاک کرتے ہیں تو ہو نہیں سکی. چلیں ان سے بات کرتے ہیں تھوڑی دیر کو. تو اندرونی اسٹرکچر کی ہم بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو حواس خمسہ دیے ہیں جن کے تحت انسان اپنی اچھائی برائی میں تمیز کر سکتا ہے تاکہ وہ بھٹکے نہ. اس کے علاوہ جو مین فنکشن جو چیزیں ادا کرتی ہیں ان میں ایک آپ کا ذہن ہے، عقل ہے، اور ایک دوسرا آپ کا دل ہے. اب دونوں عقل پل پل اپنا اس کا نام کیا ہے نفع تلاش کرتی ہے اور ہمیشہ ظاہری فائدے کو دیکھتی ہے، اور عقل کی اتنی رینج نہیں ہے. اگر آپ چاہے دل ہے چاہے عقل ہے، اگر آپ اخلاقی اوصاف کا شکار، اچھے اخلاق کے حامل نہیں ہیں اور بد اخلاقی پہ مبنی ہے اور آپ کی تربیت نہیں ہوئی تو آپ کی عقل اور آپ کا دل آپ دونوں کو بٹکا دے گا اور آپ دونوں تباہ ہو جائیں گے. کیونکہ دل نفس بھی جو ہے عجیب عجیب خواہشات کرے گا جو حقیقت سے مبنی ہوں گی. اسی طرح آپ کا جو عقل ہے وہ بھی آپ کو اس کا نام کیا ہے بھٹکائے گی اور یوں آپ حقیقی راستے سے ہٹ جائیں گے. اور آج اگر ہم انالیسس کریں اس پیرامیٹر کی طرف تو ہمیں نظر آتا ہے جیسے کسی کی تربیت ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم جو ہے وہ سب بھٹکے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو لہٰذا عقل جو ہے افسانے تراشتی ہے، اور عقل کو علامہ اقبال دو طرح کی عقل کا ذکر کرتے ہیں. ایک عقل برہانی جو انسان کو روشنی دیتی ہے اور اس کے تحت انسان فیصلے کرتا ہے، اور ایک وہ عقل ہے جو بولہبی جیسی ہے، یعنی کہ ایسی عقل جس میں قربانی کی گنجائش نہیں ہے، جس میں انسانیت کے اصلاح کا جذبہ نہیں ہے، بلکہ اس عقل میں انسان اپنے حقوق تو دور دوسروں کے حقوق بھی چھین لیتا ہے، اپنے مفادات کے لیے، اپنے نفس کی تسکین کے لیے، اپنی خوشی کے لیے لوگوں کی زندگیوں کو تباہ کر سکتا ہے. یہ اس میں آتا ہے. اور آج جو خاندانی نظام نظر آ رہا ہے وہ اسی عقل کے تحت چلتا ہوا نظر آ رہا ہے. میاں بیوی کی لڑائی ہو، والدین بھائی بہنوں کی چپلش ہو، ایون فیملیز میں میاں بیوی کی لڑائیاں ہوتی ہیں، اور وہ کبھی ماں باپ کا کردار بڑا آئیڈیل ہوتا تھا، آج وہ بھی اس قدر نیچے ڈیمیج ہو چکا ہوا ہے کہ ان پہ بھی اعتبار ختم ہوتا جا رہا ہے. والدین اپنے بچوں کو بے آسرا چھوڑ کے طلاقوں کی ریشیو بڑھ گئی ہوئی ہے، عورتیں ڈیورس لے رہی ہیں اور بچوں کی کوئی پرواہ نہیں اور نئے عشق کے چل رہے ہیں. یہ اس طرح کی چیزیں بھی نظر آتی ہیں. اور اسی طرح سیاستدانوں کی لوس پوس اور عیار مکاری والی اس کا نام کیا ہے علماء دین کی بھی سوچیں. تو لہٰذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح معاشرے تباہ ہوتے ہیں، اور عقل یار ہے سو بیس بنا لیتی ہے. عشق بیچارہ ملا نہ حکیم نہ زاہد. تو یہ عشق جو ہوتا ہے وہ قربانیاں دیتا ہے، اور عشق اخلاق و کردار کی اس اخلاق و کردار جب اعلیٰ اخلاق و کردار والی شخصیت کے درخت پہ لگا ہوا پودا ہوتا ہے جس کے تحت انسان کی فلاح کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور عشق ہمیشہ قربانیاں دینے کا ہی دوسرا نام ہے، چاہے اپنے خواہشات نفس کے خلاف جہاد کرتے ہوئے، چاہے آپ انسانیت کے لیے اپنی خوشیاں، اپنا سکھ چین، اپنی ہستی کو دوسروں کے لیے سرو کرتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے نظر آتے ہیں. چاہے عشق حقیقی ہو، عشق حقیقی بھی اللہ بھی کہتا ہے کہ آپ تمہاری جان مال اولاد سے تمہیں آزماؤں گا. پھر اس طرح عشق مجازی کے حوالے سے بھی ہستی مٹتی اور ایک ہی ہستی کا ہو کے رہ جانا. اور آج عشق مجازی کے حوالے سے جس طرح لنڈا کی سوچیں اور بھٹکنا جاری ہے وہ دیکھیں، یہ بھی معاشرے کی تباہی نظر آتی ہے. اور یہ عقل جو ہوتی ہے تباہ کن، جو عیار مکار عقل کا ہی نتیجہ نظر آتا ہے. اچھی عقل جو نور بصیرت والی ہو وہ نظر نہیں آتی. تو لہٰذا اطمینان قلب جہاں پہ ہوگا، جہاں پہ دل میں اطمینان قلب ہوگا، وہ عشق کی وجہ سے اطمینان قلب ہوتا ہے، اور آپ کسی فیصلے کو
باطن کی آنکھ سے محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ میں نے فیصلہ کرنا ہے یا نہیں کرنا, یہ چیز بہتر ہے کہ نہیں ہے. آپ عقل کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے, کیونکہ عقل ورائے عقل ہے اہل جنوں کی تدبیریں, عقل سے بھی پرے عشق کی پرواز ہے. عشق کا مقام اسی لیے نا, عشق کی ایک جس نے کاٹ دیا قصہ تمام, ورنہ میں اس آسمان بے کراں کو اس طرح کا علامہ اقبال کا شعر ہے کہ یہ وسیع آسمان کو میں عبور کرنا ناممکن تھا, اور عشق کی ایک جس نے مجھے اس کو قابل کر دیا کہ میں تمام جو ہے وہ فاصلہ عبور کر لیا. تو لہذا عشق کے حوالے سے عشق اطمینان قلب دیتا ہے, عشق میں شک و شبہات نہیں ہوتے, اطمینان اور یقین ہوتا ہے. ادھر بچے آ گئے کرکٹ کھیلنے کے لیے, چھوٹے چھوٹے کڈس, تو یہ مجھے بھی ڈسٹرب کر رہی ہے, چلے تو کہیں میری یہ کیمرے نہ الٹا دے, مجھے یہ بھی ڈر آ رہا ہے. اچھا لہذا اس سے نام کیا ہے, شک و شبہات, قوت ارادی, فیصلہ نہ ہونا, اور فیصلے کرنا بھی تو اپنے مفاد کے لیے اور انسانی کی تصویر کے لیے فیصلے کرنا, یہ عقل کا کام ہے جو مکار ہے یار عقل ہے. جبکہ عشق جو ہوتا ہے اطمینان قلب بھی ہوتا ہے. عشق سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ اشاق جو ہوتے ہیں یا عشق کے جو محافظ ہوتے ہیں وہ اللہ کی ذات کو اپنے آپ کو اللہ کی ذات کے سامنے موجود سمجھتے ہوئے خسارے ہی اٹھاتے ہیں, اور وہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں, اور شکر ان کے زبان پہ جاری رہتا ہے. تو آج عشق کا فقدان نظر آتا ہے, چاہے مذہب کے حوالے سے دیکھا جائے, چاہے سیاست کے حوالے سے دیکھا جائے, چاہے عام گھریلو حوالے سے دیکھا جائے. تو عشق جو ہے اس لیے ختم ہوتا نظر آتا ہے کہ آج تربیتوں کا فقدان نظر آتا ہے. آج معاشرے میں مفاداتی سوچ دے دی ان سیاستدانوں نے, جیسے یہ لوٹ کسوٹ کرتے ہیں اور اپنے مفادات سمیٹتے ہیں, جیسے علماء دین بیچ کھاتے ہیں. اسی طرح انسانیت اس لیے پروان نہیں چاہ رہی کہ ہر کوئی اپنی سائزیں دیکھتا ہے. اور جب میں معاشرے کی تباہی کے حوالے سے دیکھتا ہوں تو ایک طرف تو غیر اسلامی سوچیں کفتیں جو ہیں وہ پنجہ گاڑے ہوئے نظر آتی ہیں کہ وہاں پہ جیسے لبرل سوچیں, لبرل تھنکنگ کو ڈیولپ کرنا. پھر جیسے سوشل میڈیا ایپس آ گئی ہیں, اگر آپ کو وقتی طور پہ آپ ٹینشن میں نہ جائیں, کردار کی خوبصورتی کیا ہے, یا اللہ سے تعلق جو ہے وہ اس طرف نہیں جانا جو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے یا اللہ کی خاطر کوئی انسان قربانی دیتا ہے, تو اللہ کو جو انسان اللہ تعالیٰ جس کے دل میں ایک خوشی اتارتا ہے, یہ اطمینان قلب اتارتا ہے, اور یوں تسکین میں اضافہ ہوتا ہے, اور یوں خدا کی ذات قریب نظر آتی ہے, اس طرف نہیں جاتے. ہم بے معنی زندگی میں رہتے ہوئے کبھی ہم ٹک ٹاک پہ, کبھی یوٹیوب پہ عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں اور عجیب عجیب کنٹینٹ ڈیولپ کرتے ہیں جس میں انسانی کی تصویر بھی نظر آتی ہے. اسی طرح ہم بیگو لائیو ہو گئے یا دوسری جتنی بھی سوشل میڈیا ایپس ہیں, اس کے ذریعے آج کل کے نوجوان نسل جو عجیب حرکتیں کاری ہوتی ہے اور بے لحاظی اس لیے جنم لیتی ہے, اور یوں معاشرے میں وہ جو ہے نا اس قدر ان کے پر کھل جاتے ہیں کہ وہ پھر ان کی جو کریکٹر اپنی اسیسینیشن خود ہی کرتے ہیں, اور وہ بالکل ڈی گریڈ خود کو کر لیتے ہیں. جبکہ کردار کی خوبصورتی کے حوالے سے جیسے میں نے بتایا کہ آپ کو مسلسل جدوجہد کرنی پڑتی ہے, آپ کی تربیت ضروری ہے. اب دیکھا جائے تو یہ چیزیں کیسے ڈیولپ ہوں گی, اب عظیم شخصیت کیسے بنے گی. ابھی تو میں نے مفہوم باندھا, تمہید میں نے بہت زیادہ باندھ دی, اور اپنا جو اصل مقصد ہے, جو مین چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ تو بہت ہی کم نیو ٹائم میں بتا سکتا ہوں. اور یہ دیکھیں آپ, جب کوئی انسان سچ نہیں بولتا, اللہ نے جو اخلاقی اصول بتائے ہیں وہ اس لیے بتائے ہیں کہ انسان کی جو کریکٹر بلڈنگ ہے وہ ڈیولپ ہو, انسان کے کریکٹر میں اسٹرینتھ آئے, استقامت آئے, اور یوں وہ ایک اچھا انسان بنتے ہوئے معاشرے میں طاقتی طاقتوں کے سامنے فولادی قوت بن جائے اور معاشرے میں حق کا پرچار ہو سکے. تو سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے وہ سچ بولنا ہوتا ہے, جس سے انسان کی ذات کے حوالے سے اس میں اسٹرینتھ آتی ہے, طاقت ملتی ہے. سچائی بولنا ہی ایک طاقت کا دوسرا نام ہے, مگر اللہ تعالیٰ اس پہ بھیج دیتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے. تو لہٰذا جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ میں دوغلا پن اور منافقت آنا شروع ہو جاتی ہے, اور منافقت کی وجہ سے آپ کا ضمیر مردہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور آپ بس حقیقت میں تو دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں, مگر ایک جو اس کا اثرات ہیں وہ آپ کی ذات پہ آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا ضمیر آپ کو منافق کہہ رہا ہوتا ہے. اور وہ اس قدر وہ زور آواز بھی آپ کو بڑی دھیمی اس لیے نظر آتی ہے کہ آپ میں حقیقت کو دیکھنے کی وہ نا چاہ نہیں ہوتی, بلکہ آپ کے خواہشات کا جو بت ہے نا وہی آپ کو حقیقت سے پرے کرتے ہیں. اس طرح آپ کی زبانوں سے دوسرے محفوظ ہوں,
یہ بھی نظر نہیں آتا آج کے معاشرے میں، اور آپ کی تربیت بھی نہیں اس طریقے کی نظر آتی، تو یوں معاشرہ اس والے سے بھی بڑا عجیب طرف چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو اپنے مال دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا وہ بھی نظر نہیں آتا، لوٹ سوٹ اپنے مفادات، اور اگر کسی احسان کر لیا تو اس کو جتلانا۔ اب اس کے علاوہ دیکھا جائے تو مختلف جتنی بھی انسانی اصاف کے حوالے سے حرام نہ کھانا، پھر اس طرح مختلف چیزیں ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے کردار کو بہتر سے بہترین کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور پھر آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ قوموں کی زندگی کے دائرے بدلتے ہیں، یا آپ میں لیڈرشپ کی قیادت پیدا ہوتی ہے، لیڈرشپ کا جو وصف ہے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے دیکھا جائے تو قائد اعظم مین ان کریکٹر، ایک بہترین انسان، اصولوں کے پابند، کھڑے سچے دیانتدار، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یار تسی 2 منٹ ڈسٹرب کر رہے، 2 منٹ ٹھہر جو یار۔ تو کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور کبھی بھی انہوں نے قوانین کو، کبھی بھی انہوں نے اپنے وہ بد اخلاقی کی طرف نہیں گئے۔ ان کا لہجہ، ان کا بات کا انداز، اور ایک اچھا انسان دشمن کے لیے بھی بہترین ہوتا ہے، کیونکہ وہ حد سے نہیں بڑھتا، اور ایک برا انسان اپنا ہو کے بھی دشمن ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ حدوں کو پھلانگنے والا ہوتا ہے، اور اس کی زبان و سے کوئی محفوظ نہیں ہوتے۔ تو یہ بڑی ایک چیز ہے کہ جیسا آپ کی عادات اور اوصاف اپنے میں ڈیولپ کر لیتے، بد اخلاقی کو ڈیولپ کی ہے، تو آپ ڈسیں گے ہی کسی کا برا ہی سوچیں گے۔ اگر آپ اچھے ہیں تو آپ کسی کا فائدہ ہی سوچیں گے، یہ نیچرل چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں۔ اسی لیے میں کسی کے دعووں کو نہیں دیکھتا جب میں دیکھتا ہوں، نہ میں کسی کی دعووں کو دیکھتا ہوں، نہ میں کسی کی اس کا نام کیا ہے ظاہر بینی کو دیکھتا ہوں، بلکہ میں اس کے کریکٹر کے جو کردار ہے نا، اس کے تسلسل کو دیکھتا ہوں کہ اس کا کردار فلاں 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 موقع پہ کیسا، اور اس کا بات سے لے کے گفتار تک کیا گفتار و کردار میں تضاد تو نہیں، اور یہ بندہ کیسا چل رہا ہے۔ کوئی بھی شخصیت ہوتی ہے تو پھر دیکھنے میں آتا ہے، اگر اس پیرامیٹر کے حوالے سے دیکھا جائے تو پھر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں جو آپ کو بڑے متاثر کن لگتے ہیں، وہ تو بالکل متاثر نہیں آپ کو کرتے، کیونکہ سب آپ کو 2 نمبر منافق اور بد کردار نظر آئیں گے۔ اور اگر آپ ان کے کردار اور گفتار میں فرق نہیں ہے، تو ایسی شخصیت غریب ہونے کے باوجود، ایسی شخصیت پریشان حال ہونے کے باوجود بھی کبھی بھی اپنی ضمیر کی آواز کے خلاف بات نہیں کرتی، اور یوں یہی اس کی آزمائش ہوتی ہے اس کی تربیت کی۔ اور یوں پھر انسان ارطغرل غازی کا ڈرامہ دیکھتے ہیں تو اس میں جیسے اس نے اپنے اصولوں پہ چلتے ہوئے سلطنت عثمانیہ، عثمان تو اس کا بعد میں بیٹا آیا تھا نا، جس نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، مگر اس کے جو بیچ جس نے لگایا، اور جس کی کردار کی خوبصورت، جس نے جو راہ مہار کی اپنے بیٹے کے لیے، اتنی بڑی سلطنت اتنے بڑے عظموں تک وہ قائم ہوئی، اس کے لیے پہلے ارطغرل غازی کی بہت زیادہ جدوجہد تھی۔ اور ڈرامے میں دیکھتے ہیں کس قدر اس نے مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی اپنی قوتی ایمانی سے اور اپنے کردار کی خوبصورتی سے کیسے مشکل مراحل سے بھی گزر کے اس نے کامیابی سمیٹی ہیں۔ اور وہ مال و زر کے حوالے سے بھی کمزور نظر آتے ہیں، معاشی طور پہ بھی، مگر کردار کی خوبصورتی ہوتی ہے، اور اللہ کی خاطر حق پہ جمع ہوتے ہوئے کیسے وہ تغوتی طاقتوں کو قلع کما کرتے ہیں۔ تو اس میں سب سے بڑی جو چیز مجھے نظر آتی ہے ارطغرل غازی میں، کہ وہ کبھی بھی اپنے خواہش نفس کے تحت فیصلے نہیں کرتا، بلکہ وہ سچائی اور حق اور سچ کو دیکھتے ہوئے فیصلے کرتے ہیں۔ اور جیسے اس کا والد سلیمان شاہ فیصلے کرتا ہے، قبیلے کی روایات جو حقیقی معنوں میں اسلام کے مطابق بنی ہوتی ہے، اس کے مطابق جیسے وہ چلتے ہیں، اور کیسے وہ اس کے لیے بڑی سے بڑی اپنی جان اور مال کی قربانی دینے سے بھی باز نہیں رہتے، تو یوں انسان کا ضعف پیدا ہوتا ہے، اور یوں انسان کے کردار کی خوبصورتی جنم لیتی ہے، اور یوں ایک انسان کے حقیقی میں۔ اور آج گرگل کی طرح جیسے لوگ رنگ بدلتے ہیں، یہ سیاستدان علماء دین جیسے دین کو غلط استعمال کرتے ہیں اور جیسے یہ کرتے ہیں، تو پھر کردار کی خوبصورتی کیسے پیدا ہوگی؟ اور جب تک تیرا زجاج نہ ہو سکے حریف سنگ، شیشہ بھی اقبال فرماتے ہیں کہ تیرا شیشہ جب تک نہ ہو حقائق پہ نظر، تیرا زجاج ہو نہیں سکتا حریف سنگ۔ جب تک تجھے حقائق کا نہیں پتا ہوگا تو پھر تم کیسے اس قابل ہوگے کہ تمہارا شیشہ جو ہے پتھر دل لوگوں کے سامنے
कारगर साबित हो सके, क्योंकि मोमिन का दिल तो शीशे की तरह नरम होता है, मिनट में नरम होता है ना, शीशा जिस तरह नरम होता है टूट जाता है, इससे मोमिन जो होता है ना वो किसी को जुल्म में परेशानी में देके बड़ी जल्दी वो आपदीदा हो जाता है, गमनाक हो जाता है। और जबकि जो पत्थर दिल हैं वो किसी की मजबूरियों से फायदा उठाते हैं और उसकी मजबूरियों देखते हुए भी कोई तरस नहीं खाते और वो उनको तबाह कर देते हैं। और ये चीज़ हमारे मुआशरे में तबाही नजर आ रही है। और आप इस तरीके से मेरी वीडियो बनाने का मकसद था, आप अपने सराउंडिंग में देखें कि कितने आपके इधर पत्थर दिल लोग हैं, कितने नरम दिल हैं, कितने अकल के जरिए देखते हैं और कितने अकल बुरहानी से देखते हैं और कितने मुफादात के तहत फैसले करते हैं और कितना आपके मुआशरे में पॉजिटिव है, ये सारी चीजें। अब मैं अल्लामा इकबाल के कुछ शार में कोट करूंगा जो अल्लामा इकबाल ने दिल के हवाले से लिखे हुए थे। निगाह पाक है तेरी तो पाक है दिल भी, के दिल को हक ने किया है नगाह का पैरो। अब इकबाल यहाँ पे देखिए वही जो मैंने कुरान की आयत आपको सुनाई कि एक लफ्ज में पूरी कुरान का मफहूम मैं बयान करता हूँ, तो वो इसी तरफ इकबाल इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। मन की दुनिया सोजो मस्ती जज्बो शौक, तन की दुनिया सूदो सौदा मकरोफन। तन वाले जो होते हैं वो मकर करते हैं, फन करते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और खुद के लिए वो प्रस्तश का सामान पैदा करते हैं कि लोग उसकी खुशामदीद करें, उनको उनके लिए हाँ में हाँ मिलाएं, उनके नजरियात की कासी करें। और मन की दुनिया वाले कहते हैं कि वो अपनी जज्बो मस्ती में ही होते हैं और खुदा के अहकामात को ही देखते हुए दोनों जहां में कुर्बानियां देने से बाज नहीं रहते, यानी कि अपनी इस दुनिया को भी बर्बाद कर देते हैं। तो जो इस दुनिया में आजमाइश में जो पूरा उतर आता है तो अगले जहां की कामयाबियां तो उसे मिलनी ही मिलनी होती है, मगर वो जहां किसने देखा पहले अपना ये जहां, तो जो अगले जहां के लिए कुर्बान करते हैं उन्होंने क्या। और एक तरफ मौलवियों के फतवे हैं कि सारी चीजें तबाह बर्बाद करके, इंसानी तबाह बर्बाद करके, जंगल कानून नाफिज करके ऊपर से ये दुनिया भी जन्नत बना ली, ज़ाहरी जन्नत जैसे काफर लोग बनाते हैं, और आखिरी दुनिया भी उनको मिल रही है क्योंकि अल्लाह बड़ा गफूर है, मैं उनकी बदकिरदारी के बावजूद उनको जन्नत दे देगा। कैसी हम में हमाकत की चीज सोच बढ़ी जाती है। खुदी का नशीमन तेरे दिल में है, फलक जिस तरह आंख के तिल में है। एक रह गया, मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं। दिल जो है, दिल इंसान का अगर पाक साफ है और अच्छा है, तकवा अख्तियार किए हुए है, तो अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है, अल्लाह ताला के अहकामात नाजिल होते हैं। और यूं इंसान में जो है वो जिंदगी भर उसकी जिंदगी से बाहर नहीं जाती, खजा नहीं आती और बाहर रहती है। और अगर और तन की दौलत आती, तन की दौलत छाँव है, आता है धन जाता है धन। अब इंसान की प्रोसेस है ना, बचपन से नौमरी से जवान होना, जवान होने से बुढ़ापे की तरफ जाना, और ये एक प्रोसेस है। इंसान का जो तन है वो तबाह होने वाला है। और लोग आज कॉस्मेटिक के हवाले से देख लें, कॉस्मेटिक्स के हवाले से देख लें, इसके अलावा मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से देख लें कि वो किस तरह फैशन करते हुए नजर आते हैं, मगर दिल की आबादकारी के लिए इत्मीनान कल्ब का सामान पैदा नहीं करते, बल्कि उनकी इत्मीनान कल्ब यही होता है कि लोग उनकी खुशामद करें, उनके फैशन को देखते हुए, उनके चेहरे पे लगे हुई लेप को लेडीज मेकअप जैसा कर लेती है और उनमें इतना इत्मीनान नहीं होता कि वो अपने चेहरे को सिंपल तरीके से दिखा सके, क्योंकि वो अब एक दीवार पे पेंट का लिए दीवार बहुत खूबसूरत नजर आती है, मगर इसका मतलब ये नहीं होता कि दीवार खूबसूरत है। इसी तरह कोई मुंह पे पेंट कर लेता है मेकअप का, तो क्या व्हाट इज दिस इज नॉट द नेचुरल ब्यूटी। नेचुरल ब्यूटी वही है जो हम खुद से हो। मेकअप तो आपके जज्बात और आपके रिएक्शन भी खत्म कर देता है और आपके चेहरे की बनावट भी खत्म कर देता है। तो बात दूर तक नहीं जाएगी। मैं वैसे बता रहा हूँ कि कितनी कम अकली का शिकार नजर आते हैं, और जबकि 10 रुपए अगर फकीर को दे दिए जाए तो अल्लाह ताला उसकी खूबसूरती बढ़ा दे और उसके इत्मीनान कल्ब दे दे। और जो एक खुद साख्ता सोचे और जो खुशामदी लोग हैं जो तारीफ ना करें तो मुंह में चूड़ियां पड़ जाएंगी और इंसान को डिप्रेशन में चला जाएगा, और फिर दवाइयां खाते रहो कि किसी ने तारीफ की हुई और लाख लाख रुपए के फैशन पे लगा दिए। खुदी का नशीमन तेरे दिल में है, फलक जिस तरह आंख के तिल में है। अकलो दिलो नगाह का मुर्शिद वरीश, इश्क ना हो तो शर्राउदी बुतकदा तसव्वुरात। फरमाते हैं कि अगर इश्क नहीं है तो अकल भी बेलगाम हो जाएगी और दिल जो है ना वो भी फारग हो जाएगा, क्योंकि तुम इश्क नहीं है। और इश्क कैसे आता है कि ज़ाहिर बातिन की पकीज़गी का नाम, जब पकीज़गी ज़ाहिर बातिन एक हो जाता है और सफाई कलब हो जाती है और पकीज़गी आ जाती है तो इश्क इंसान में हरूक आ जाता है। अल्लाह की तरफ से दिया हुआ एक तोहफा होता है। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में ये कोट कर रहा हूँ। ना फलसफी से ना मुल्ला से गर्ज मुझको, ये दिल की मौत वो अंदेशा और नजर का फसाद।
ایک طرف فلسفی ہے، وہ افسانے تراشتا ہے، وہ اعیار مکار عقل کی طرف لے کے جاتا ہے جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ انسان کو بھٹکاتا ہے، پل پل بھٹکاتا ہے. اور دوسری طرف مولوی ملا ہے، ملا جو ہے وہ اپنے فرقے سجا کرنے کے لیے عجیب عجیب افسانے تراشتے ہیں اور یوں عجیب سی چیزیں پیدا ہوتی ہیں. دل بنا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے، کیونکہ ظاہری آنکھ تو کچھ حد تک دیکھ سکتی ہے، بٹ دل جو ہوتا ہے وہ تو آنکھیں بند کر کے ہزاروں میل دور تک سفر کر سکتا ہے. اگر دل کی دنیا آباد ہو، یہی نہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جب ہوتی ہیں تو انسان میں کوئی بات چپکے سے حلول کر جاتی ہے، اور ایسی چیزیں جو پوشیدہ ہوتی ہیں وہ بھی صوفیہ کے دلوں میں اترنا شروع ہوتی ہیں، اور وہ باطنی راز ان کی زبانوں سے جاری ہوتے ہیں، اور پھر وہ بتاتے ہیں تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ ان کے پاس یہ چیزیں کیسے آئیں. تو پھر لوگوں کو پتہ چلتا ہے وہ نو 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 دس ون از دا گڈ پرسن، دس ون از سیج آف اللہ تعالیٰ. تو ایک اور ہوتا ہے کہ کچھ لوگ نجومی جادوگروں کیا ہے ماہر موکل والوں کے پاس جاتے ہیں جنہوں نے موکل رکھے ہوتے ہیں. اب وہ تو غیبی چیزیں ہوتی ہیں، اب وہ بھی غائب ہو جاتے ہیں اور کسی کی باطنی اگر چیزیں بتا دیتے ہیں تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ ولی بن جاتا ہے، بلکہ وہ موکلات کے ذریعے کسی کی باطنی چیزیں یا کچھ واقعات کوڈ کر دیتے ہیں اور اس کو یقین آتا ہے یار یہ تو بابا بڑا پہنچا ہے، جبکہ وہ موکلات کے ذریعے جنات کے ذریعے یہ چیزیں کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اقبال کہتے ہیں کہ زبان سے اگر آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا جب تک آپ کے دل و نگاہ میں آپ کی نگاہ اور دل یہ بھٹکے ہوئے نہیں ہوں گے نا، تو پھر آپ کی جو ہے نا مذہب پہ عمل کرنا بھی بہترین ہوگا. اگر اخلاقی طور پہ آپ پستی کا شکار ہوں گے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو. تو دل بیدار پیدا کر کے دل خوابدہ ہے جب تک نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری. اگر غفلت میں ہے دل اور رہ گئی رسم ازاں لوہے بلالی نہ رہی، رسمی طور پہ اللہ کا ذکر تو کر لیا مگر وہ ذکر جس میں اطمینان قلب اللہ کی رضا حاصل ہو وہ نہیں ملا، تو پھر آپ اس کا نام کیا ہے، پھر کیا ہوگا کہ تاثیر ختم ہو جائے گی، اور تاثیر ختم ہو جائے گی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دل ہے مسلمان میرا نہ تیرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی. اب اقبال کے حوالے سے دیکھا جائے تو علامہ اقبال کے حوالے سے دیکھا جائے تو اشعار کوڈ ہوتے ہیں، مگر جو تنقیدی اشعار ہیں جو اقبال نے لکھے ہوئے جو اصلاح امت کے لیے مسلمانوں کے لکھے اس کو کوڈ کرتے ہی نہیں ہے، نہ علماء دین یا عام، کیونکہ ان میں تنقید ہے اور وہ تنقید سے یہ سب بھاگے نظر آتے ہیں، کیونکہ پھر اصلاح کی طرف جانا پڑے گا. ہمیں تو خوش فہمہ انداز میں وہ فتوے چاہیے جس کے تحت ہم وحشی درندہ ہوتے ہوئے بھی انسانیت کی تجلیل کرتے ہوئے بھی ہمیں عشق پرمٹ مل جائیں یا انسانیت کا مسیحا بن جائیں اور ہم قوم کے مسیحا اور امت مسلمہ کے لیڈر بن جائیں. اس طرح کے بے معنی سے جاہل قسم کے لوگ اپنے سے خطاب منسوب کروانا شروع کر دیتے ہیں. حد تراک سے باہر ہیں باتیں عشق و مستی کی، سمجھ میں اس قدر آیا کہ دل کی موت ہے ادھوری. وہ دل کی موت ہی ہوگی نا کہ وہ اس تک پہنچ نہیں سکتا. سمجھ اس طرح ہے کہ دل کی موت ہے دوری. اب باتیں جو عشق و مستی اگر دل سے عشق و مستی ہی چھین جائے تو دل میں وہ چیزیں تو پھر وہ دل تو اشاق کا دل نہیں ہو سکتا نا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے قلب و نظر میں ہر درجہ کی صفائی ہو تاکہ آپ وہ باطنی آنکھ سے دیکھ سکیں وہ باتیں جو جذب و مستی کی ہے. دل کی آزادی شہنشاہی شکم سمانے موت، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں، دل کی آزادی ہے شکم. دل کی آزادی شہنشاہی، صوفیہ خالی آدمی دنیا تن تنہا فتح کر لیتے ہیں. اسی طرح مجاہدین جو اسلامی لشکر والے تھے انہوں نے بھی چند ساز عثمان کے ساتھ بڑی بڑی سلطنتوں کو تباہ کر دیا. تو اور جو شکم جو پرست والے ہیں جو اپنے مفادات کو دیکھنے والے ہیں یا عیاری مکاری والی عقل رکھتے ہیں ان کو کبھی بھی وہ بلند مقاصد کے لیے نہیں لڑ سکتے. نگاہ شوق میسر نہیں تجھ کو، تیرا وجود ہے قلب و نظر کی ناپاکی. اقبال یہاں بھی فرما دیا. لہٰذا اگر دیکھا جائے تو جو معاشرے کی تباہیاں میں نظر آتی ہیں یہاں تو ناپاک سوچ، ناپاک عقل، بد کرداری اور اخلاق حسنہ نہ ہونے کی وجہ سے ہے. تو یہی وجہ ہے کہ آج معاشرے تباہ ہو رہے ہیں سیاست کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے اور عام انسانیت کے حوالے سے. یہاں پہ کوئی اچھی شخصیت نظر نہیں آ رہی کہ جس کے کردار میں اس قدر خوبصورتی ہو کہ وہاں پہ اس کا نام کیا روشنی پھول سکے. رہے نہ روح میں پاکیزگی تو ہے ناپید، ضمیر پاک و خیال بلند ذوق لطیف. اب بلند ذوق لطیف بھی اس وقت ہی ہوتا ہے جب روح کی پاکیزگی ہو، جب انسان پاکیزہ ہو.
اور جب انسان پکیزہ ہوتا ہے تو روح لطیف ہوتی ہے اور وہ پھر بلند مقاصد ملتے ہیں، اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان میں پکیزگی ہو، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز رکھتی ہے. وہی کہ اگر آپ میں سچائی ہے، عشق ہے، تو آپ کی بات اثر کرتی ہے. جیسے صوفیہ اعظام کتابیں لکھتے ہیں، ان کی باتوں میں اثر ہوتا ہے. اور صوفیہ اعظام جو ہے وہ، اس کا نام کیا ہے، ان کی شاعری دیکھیں پڑھ کے، ان کی جو بھی باتیں ہیں وہ حکمت و دنائی سے پور نظر آتی ہیں. تو اسی وجہ سے کہ ان کی دیکھنے کی بصیرت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی باتیں بھی اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہیں جو وہ کر رہے ہوتے ہیں. دل سوچ سے خالی ہے، نگاہ پاک نہیں، پھر اس میں آپ کیا تو بے باک نہیں. بے باکی، جرت، یہ چیزیں بھی اس وقت ہوتی ہیں جب ہمیں پکیزگی ہوتی ہے. اگر ہمیں پکیزگی نہیں ہے تو بے باکی، بہادری، یہ چیزیں جنم نہیں لے سکتی. عشق کا، جذب و مستی کا، بے باکی کا، چولی دامن کا ساتھ نظر آتا ہے. جلال، کمال، جمال، یہ ساری چیزیں پکیزگی سے ہی تبدیل کی جا سکتی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ پکیزہ شخصیات کو اپنا نمائند بناتا ہے. عشق عقل یار ہے سو بیس بنا لیتی ہے. عشق بیچارہ نہ ملا ہے، نہ زاہد ہے، نہ حکیم. یہ میں نے پہلے بھی پڑھ لیا. تو لہٰذا میں نے جو خرابیاں دنوائی معاشرت کی حوالے سے، اور عظیم شخصیات کیوں نہیں بنتی، وہ میں نے بتا دیا کہ عظیم شخصیات اس لیے نہیں بنتی کہ پہلے تو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو احکامات دیے اخلاقی والے سے، اس پہ ہی ہم عمل پیرا نہیں ہوتے. جیسے سچ بولنا، حرام چیزوں سے پرے رہنا، اپنی زبانوں سے دوسرے کو محفوظ رکھنا، اس طرح مختلف قوانین کو فالو کرنا، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے احکامات کے خلاف ہو اس سے پرے ہو جانا، اور اپنے آپ کو وہ اللہ تعالیٰ نے جو معیارات بتائے اس آئینے میں دیکھتے ہوئے اپنی ڈائریکشن سیدھی کرنا. تو پھر یہ اپن مولستی بنتے ہیں، اور پھر آپ کو جذب و مستی عشق کی توفیق ملتی ہے. ادروائز آپ بھٹکیں گے اور پل پل بھٹکیں گے، اور اپنے اور فتوے تو رہ جائیں گے، فتوے رہ جائیں گے، دعوے رہ جائیں گے، بڑے بڑے تشہیر تو ہوگی کسی بھی حوالے سے، چاہے کسی بھی حوالے سے، کسی بھی شعبے کے حوالے سے، مگر کردار کی خوبصورتی نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی باتیں صرف دعویٰ رہیں گی، اور وقت کے ساتھ وہ ایک مزاح سے کام نہیں نظر آئیں گی، کیونکہ ان میں نہ سچائی ہے، بلکہ اس کی بیسک وجہ ہوتی ہے کہ آپ کے کردار کی خوبصورتی ہی ڈیمیج ہو چکی ہوئی ہے، اور آپ نے اپنے کردار کو خود ہی مردہ کر لیا ہے. تب کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک اعلیٰ شخصیت مان سکیں؟ کیونکہ آپ کی جو رفتار ہے، جو پرواز ہے، وہ آپ کی رفتار اور پرواز جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوئی ہے. کس وجہ سے؟ کہ آپ کا اندرونی سسٹم تباہ ہو چکا ہوا ہے. آپ نے سوچنے سمجھنے کی حصے ختم ہو چکی ہیں. اللہ نے آپ کو بہرے گنگے کر دیا کیونکہ آپ نے رائے حق کو جھٹلا دیا ہے، اور اللہ کو جھٹلانے کی وجہ سے اللہ نے بھی تم کو بے حیثیت کر دیا، کیونکہ تم نے اللہ کے خلاف اعلان بغاوت کر دیا، اور یہ اعلان بغاوت آج معاشرے میں نظر آتا ہے. تو لہٰذا کوئی مرد درویش نظر نہیں آتا جو اس معاشرے کی اصلاح کر سکے. کوئی ایسا شخصیت نظر نہیں آتی جو لوگوں معاشی طور پہ بہتر کر سکے یا انصاف کا بول بالا ہو سکے. تو لہٰذا دکھ ہوتا ہے جب بناوٹی دکاندار قسم کے 2 نمبر صوفی، 2 نمبر پیر، 2 نمبر سیاستدان اور یزیدی سوچ کے حامل سیاستدان اجارہ داری کرتے نظر آتے ہیں، انسانی کی تذلیل کرتے رہتے ہیں. اور جہاں جیسے اختیارات کا غلط استعمال اور ریاستی مشینری کو جیسے غلط استعمال یہ پنجاب حکومت نے بھی کیا، اور مختلف حکومتیں جس چیز کی بھی بساط چاہ رہی ہے وہ کرتی ہیں. اور اگر قوانین کے تحت فیصلے ہوں تو کسی کو بھی ضرورت نہ ہو کہ وہ زبان درازی کرے اور قوانین کو چیلنج کرے، مگر چونکہ آپ کا قانون اتنا مضبوط نہیں ہے تو لہٰذا یہ جو سچائی کی بات کرتا ہے، حق کی بات کرتا ہے، اور جو ان کی قتل و غارت کی داستان، ان تمام سیاستدانوں کی لوٹ کھسوٹ کی داستانیں کسی کے سامنے چھپی ہوئی نہیں ہے. اور لوگ شریف تو بیچارے ویسے ہی چھپ ہیں. اور یہ پاکستانی گھروں کو آگ جو لگی ہوئی ہے، چاہے اخلاقی حوالے سے، چاہے معاشی طور پہ، یا چاہے قوانین کا انصاف نہ ملنے کی وجہ سے، یہ تمام سیاستدانوں کی لگائی ہوئی، ان میں تمام موجود ہیں اور جمہوریت کے چیمپئن یہ ہیں. اور جبکہ نئی سیاسی کوئی بھی پارٹی ہے اس کو اس قدر انہوں نے مشکل کر دیا ہوگا، کوئی بھی سیاسی پارٹی اپنی شروع نہیں کر سکتا. جتنا زیادہ پیسہ چاہیے اس ویسے ہی بول رہا ہوں. میں 1 منٹ بس فارغ ہونے لگوں پھر بات ہوتی ہے. تو کیا ہے کہ یہ صرف باتوں کی حد تک ہے، یہ اچھے نظر آتے ہیں، اور ان کی باتیں بھی اب اچھائی باتوں کی حد تک اچھی نظر آتی ہے. جس طرح یہ دھمکیاں لگا رہے ہیں اور جس طرح اپنی خود پرفارمنس بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیوالیہ ہو گیا ملک میں ہے کچھ نہیں، ہم یہ ہو گیا، اور ہم بڑے چیمپئن، ہم نے اس طرح کا ایسے سب کو نکال دیا، کوئی کہتا ہے اس طرح کاٹ دیا، اور سب کی باتیں ایک جیسی. قومی خزانے میں کچھ نہیں ہے، اس نے تباہ کر دیا، اس نے تباہ کر دیا، اس نے تباہ کر دیا، مگر کسی میں بھی
نہ ان میں بصیرت نظر آتی ہے، نہ ان میں حکمت الدانائی نظر آتی ہے، نہ انسان کے فلاح کا بیڑا نظر آتا ہے. اور ایون یہ معاشی طور پہ تو چلو جو لوز کو چوز کی اور جس طرح یہ کر رہے ہیں یہ علیحدہ سے ایشو ہے، مگر غریب عوام جو جس پہ غریب انسان عوام کی نظر جاتی ہے وہ انصاف ہے، وہ انصاف بھی نہیں ہے ہمارے تھانہ کلچر میں، نہ عدالتوں میں کسی غریب کو انصاف ملتا ہے. ملاوٹ مافیا اگر آ جائے، یہ سیاستدان خود ملاوٹ کرواتے ہیں، لہٰذا ملاوٹ مافیا اگر آ جائے کوئی، اور جس طرح ملاوٹ والی چیزیں کھا کے انسانی کی تذلیل ہو رہی ہے، انسان کا اسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے، وہ بھی سب کے سامنے ہے. اور یہی نہیں، اور جو اسلام کی کام ہے جس نے ملاوٹ کی ہم میں سے نہیں، رشوت دینے والا دونوں جہنمی، نہ قتل کرنے والے کی بخشش ہوگی. اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں غور کر رہا ہوں. تو یہ کس خوش فہمی کا شکار ہے، کن مولویوں سے 2 نمبر سے یہ فتوے لیتے ہیں سیاستدان، دوسرے تیسرے جو انسانی کی تذلیل کرتے ہیں اور معاشرے کو تباہ کرتے ہیں. مجھے ان کی سوچوں پہ حیرت آتی ہے، اور ان کی وہ کہاں کا انہوں نے سیکھا ہوا ہے مذہب کے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا بیان کر رہے ہیں، معاشرہ کیسے تباہ ہو رہا ہے، اور انسانی کی فلاح کے لیے کیا ہو رہا ہے، کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ ایک پری پلان طریقے سے معاشرہ تباہ کیا جا رہا ہے، ایک پری پلان طریقے سے اللہ کے خلاف لانے بغاوت کیا جا رہا ہے. اور سچائی کے لب پہ نغمے اس لیے ہیں تاکہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا سکے، لوگوں کی انسانی کی تذلیل کی جا سکے. میں حقیقت یہ ہے کہ انسانیت روز ایمان کے یہاں پہ جنازے اٹھتے ہیں، یہاں پہ روز شرفا کی عزتوں کے جنازے اٹھتے ہیں، یہاں پہ روز لوگوں کو کی تذلیل ہوتی ہے، انسانیت کی تذلیل ہوتی ہے، اور یہاں پہ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے. یہاں پہ مینجمنٹ سے لے کے پرفارمنس تک، اور جو ڈیلیورنس کے والے سے مہنگائی کو، انفلیشن کو کنٹرول کرنا ہے، مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے، دوسری چیزیں وہ بھی نہیں ہے، ان کی جاری ہے اور سازشیں ان کے لیے. اور ادارے بھی کبھی ان سیاستدانوں کو لگام نہیں ڈال سکے، اسی لیے ان کی بے لگامیاں جاری ہیں اور یہ بڑے بڑے دعوے کرتے نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کے جاکے کھل چکے ہوئے ہیں. اور ایک طوائفہ کی طرح جس طرح اس کا جاکا کھل جاتا ہے اور وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتی اور کہتی ہے جو مرضی ہو جائے، اس طرح ان کے جاکے کھلے ہوئے ہیں اور یہ ان کو کسی کی کوئی فکر نہیں. تو لہٰذا یہ کردار ہی ہوتا ہے، ایک خسرا جا رہا ہوتا ہے نا، اس کے اندر چونکہ خسرا پن ہوتا ہے، اس کو خرابیاں نظر آتی ہیں، تو وہ اس کی چال ڈال بھی اس طرح کی ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ اس کی ظاہری صورت بھی اس طرح کی بن جاتی ہے. اسی طرح بد کردار، بد چلن عورت، اس کا انداز اور ہوتا ہے، شریف عورت کا انداز ہوتا ہے. وہ کبھی منہ میں چھالیاں لی ہوگی، کبھی سگڑ لی ہوگی، کبھی اس کی چال ڈال، اس کی زبان مردوں کی طرح باتیں کرنے والی ہوگی جیسے وہ پتہ نہیں کیا ہے. اسی طرح دلال کی گفتگو میں، شریف انسان کی گفتگو میں بہت فرق ہوتا ہے. اس طرح مختلف چیزوں میں بہت فرق نظر آتے ہیں ہمیں اگر ہم اس طرف دیکھیں تو. مگر چونکہ ہم اخلاقی پستی کا اس قدر بےعزتی کا شکار ہو چکے کہ ہمیں خرابیاں اور خامیاں نظر ہی نہیں آتی، یعنی کہ ایک ہم میں سب خود کو ننگے تصور کرتے ہوئے خدا کے خلاف لانے بغاوت کیے ہوئے ہیں اور یوں انسانیت دم توڑ چکی ہے. اب میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ویڈیو ٹو مچ لیندی خدا بھی بات ہے، اور انہوں نے مجھے اتنا ڈسٹرب کیا، حالانکہ یہ بھائی ادھر بھی کھیل سکتے تھے، سائڈ پہ یہ بنی ہوئی تھی ادھر بھی کھیل سکتے تھے، مگر پتہ نہیں کیوں انہوں نے یہاں پہ میرے لیے آزمائش کا مرحلہ بنایا، اور میں نے بھی شکر ہے صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا. اگرچہ میرا کیم پہ بھی ایک بول لگی ہے اور مجھے بھی بول لگی ہے، مجھے میری تو خیر ہے، مجھے کیا ہونا ہے اس چھوٹی سی نرم و نازک بول سے، مگر یہ جو کیمرے پہ لگی ہے نا، تو اس وجہ سے جو کیمرہ ٹوٹ سکتا تھا، اور اس کے باوجود میں نے ویڈیو سکپ نہیں کی. میں نے کہا چلو جو ہوگا دیکھی جائے گی. اب تو لہٰذا اتنے خطرناک مراحل سے ہوتے ہوئے میں نے ویڈیو شوٹ کیا، اور میں نے اپنے دل کی یا ضمیر کی بات بتائی ہے. میں اگر ان سیاستدانوں کی سیاست پہ اس لیے تنقید نہیں کرتا کیونکہ میں اصلاحی والے سے ویڈیو بناتا ہوں تو اوور دا ہول سب کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی. اگر میں ٹو دا پوائنٹ ایک پوائنٹ، کیونکہ میرے پاس بھی خبریں آتی ہیں کیا ہو رہا ہے اور میں بھی میڈیا دیکھتا ہوں، تو میں ان کو کریٹیسائز کر سکتا ہوں، مگر یہ خوش فہمی کا شکار ہے، انہوں نے خواہش نفس کے بل پالے ہوئے ہیں. تو لہٰذا مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں ان کے حوالے سے تنقید کروں. اوور دا ہول میں تنقید اس لیے کرتا ہوں، سرکار بھی اوور دا ہول تنقید کرتے تھے کہ جو خرابیاں ان کی نشاندہی کر دیتے تھے، ایک ایک کو یا کسی کو نام لے کے نہیں بتاتے تھے. میں نے بھی اوور دا ہول بات کر دی تاکہ جو خرابیاں اس کی نشاندہی ہو سکے، مگر اصلاح کا بیڑا کہیں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ یہاں پہ کوئی، جیسے میں نے بتایا کہ قلب و نظر میں وہ حد درجہ کی بلندی اور پاکیزگی نہیں ہے کیونکہ معاشرے کی اصلاح کر سکے. اور گاڑی ہے، گاڑی کا انجن خراب ہو جائے گاڑی نہیں چلتی. ایک انسان میں 2 نمبر آئل ڈال دیا جائے گاڑی کا انجن خراب ہو جاتا ہے. گاڑی کی بریکیں ختم ہو جائے تو گاڑی ٹکر مار دے کسی کو. اسی طرح انسان میں اگر سیلف کنٹرول ختم ہو جائے
اسلام کہتا ہے خود کا محاسبہ کرو. اگر سیلف کنٹرول ہی ختم ہو گیا ہے تو انسان فارغ ہو گیا. وہ تو حدیں پھلائیں گے گا اور مختلف غلط قسم کی حرکات کرے گا. اس لیے آپ کسی سے دوستی رشتہ داری قائم کرتے ہو پہلے سیلف کنٹرول تو دیکھیں. اس کے علاوہ دوسری چیز آتی ہے کہ اگر آپ خوراک کے والے سے غلط خوراک کھا رہے ہیں، جیسے گاڑی کا غلط آئل ڈالنے سے، 2 نمبر آئل ڈالنے سے انجن خراب ہو جائے گا. اس سے ملاوٹ والی خوراک کھانے سے آپ کی اسٹرکچر تباہ ہوتا ہے. اور یہی نہیں، اگر آپ شعر کا خیال نہیں رکھیں گے، غلط قسم کے نظریات آپ کے ذہن میں اتر آئیں گے اور آپ کا قلب و نظر میں وہ جو میں نے باتیں بتائی ہیں اگر اس طرح کی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات دی ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہوں گے تو یقیناً آپ کی شخصیت ڈیمیج ہوگی اور آپ تباہ ہو جائیں گے. جس طرح ایک گاڑی کا انجن خراب ہو جائے وہ نہیں چلتی، اس طرح آپ کا دل اگر تباہ ہو گیا ہے تو آپ اعلیٰ کردار اور بلند کردار شخصیت نہیں بن سکتے. تو لہٰذا جس طرح ایک موبائل ہے اس کا آپ کو ایک بک دی جاتی ہے، ایک چھوٹی سی کاپی دی جاتی ہے اور اس طرح موبائل کے فنکشن دیے جاتے ہیں، اس طرح اللہ نے آپ کو بھی کتاب دی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ وہی فنکشن جو کتاب میں وہی آپ کے جسم میں رکھے ہوئے ہیں. جیسے موبائل میں وہ فنکشن دے دیے جاتے ہیں جو چھوٹی سی کاپی میں لکھے ہوتے ہیں، اس طرح وہ فنکشن آپ کے دل میں بھی رکھے ہوئے ہیں. بچوں کی تربیت نہیں ہوتی، معاشرہ مثالی نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی وہ جو کتاب کو تصدیق کرنے والی بصیرت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور یوں آپ کے قلب و نظر میں حجابات آ جاتی ہیں اور آپ پستی کی طرف لٹا دیتے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان خسارے میں، اور ہم نے ایسے تقویم اچھے طریقے سے انسان کو بڑے اچھے طریقے سے اس کی تخلیق پیدا کی. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی ہستی خود ہی اپنے ہاتھوں سے مٹا لیتے ہیں یا اس میں آپ کے والدین آپ کی تربیت کرنے سے قاصر ہیں یا معاشرہ مثالی نہیں ہے یا حکمران 2 نمبر کے ہیں وہ آپ کو ڈلیور نہیں کر سکے، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ ہستی یا میٹنگ کی قومیں تباہ ہو جائیں گی اور بلند کردار قومیں کبھی بھی پیدا نہیں ہوگی. تو لہٰذا اپنی پازیٹیوٹی کو، اپنی سچائی کو ختم ہونے مت دیں، حالات جیسے بھی ہوں. اپنے اصولوں کا سودا نہ کریں، نیگیٹو قوتوں کے ذریعے سے نہیں انسان کو جانا چاہیے. پازیٹیوٹی اپنی زبان و سے دوسروں کو محفوظ رکھیں، سچ بولیں، کبھی ڈبل مائنڈڈ جھوٹ لینے والے نہ ہوں، کبھی منافقت کا لبادہ نہ اوڑھیں، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دیں گے. اگر کسی کو دھوکہ دیں گے تو ڈائریکٹ طور پہ تو آپ یا کسی طریقے سے بھی آپ کسی کو بےوقوف تو بنا سکتے ہیں، مگر اللہ کی ذات نے جو آپ کے فنکشن رکھے ہیں انسان کے جسم میں وہ تباہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کی شخصیت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے. چھوٹے سے فائدے کے لیے اپنی ہستی کو جو مٹا دیتے ہیں وہ نہایت ہی احمق اور جاہل ہوتے ہیں. اور جب ہستی ہی مٹ جاتی ہے تو پھر گناہ و سزا اور جنتوں ملنے کا تصور مولوی کا اور یہ چیزیں کیسے ممکن ہو سکتی ہیں؟ جی ایک شخصیت خود ہی اپنی ہستی مٹا لیتی ہے اور نفس کے خلاف جہاد کرنا اور حق کے پلیٹ فارم پہ جمع ہونا، یہ چیزیں ہی جب ختم ہو جائیں گی اور خود کا نفس کے خلاف جہاد کرتے بہترین انسان بننا وہ چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی، یا اپنی سچائی کو مینٹین کرنا وہ بھی چیزیں ختم ہو جائیں گی، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک اچھے لیڈر بن جائیں یا آپ ایک اچھے انسان بن جائیں، آپ اچھے شوہر بن جائیں، آپ اچھے والدین بن جائیں، آپ اچھے شہری بن جائیں یا ایک انسان یوز کر دیں. دس از ناٹ پاسبل، یہ ممکن ہی نہیں ہے. اٹس ناٹ پاسبل، یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ آپ یار اس طرح کی باتیں کر سکو. تو لہٰذا ہمیں حقیقت پہ فہم اور دراک ہونا چاہیے کہ ہم کدھر کھڑے ہیں، ورنہ خوش فہمی کا شکار ہو کے خود ساختہ سچائی کا شکار ہو کے اور کسی کے برا ہونے سے یہ بہتر، کسی کے برا ہونے سے کا مطلب یہ نہیں کہ میں بڑا اچھا ہوں. میں تو اسی وقت اچھا ہوں گا جب میں اچھا ہوں گا. اگر فلاں بندہ غلط ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بہت اچھا ہوں. میں اسی وقت اچھا ہوں گا جب میں اچھا ہوں گا، جب میرے میں انسانی اخلاقی وصاف ہوں گے. کسی کے غلط ہونے سے نہ تو مجھے تسلی لینا چاہیے اور نہ ہی مجھے اس کے برا ہونے سے کسی کو تنقید دینا چاہیے، بلکہ مجھے اپنی پرواز اس قدر بلند کرنی چاہیے کہ جو میرے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں ان کے منہ بند ہو جائیں اور میں اس مقام پہ پہنچ جاؤں جہاں پہ میں خود کو پہنچانا چاہتا ہوں یا جہاں پہ جو اللہ نے میری قسمت میں رکھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی نااہل کو، کسی نکمے شخص کو کی تصدیق نہیں کرتا. اللہ کے جتنے ولی ہوتے ہیں انمول ہوتے ہیں، اللہ کسی کو اپنا دوست ایسے نہیں بنا لیتا. ادھر آپ کو بہت سارے ایسے لولے لنگڑے بھی نظر آئیں گے، اندھے بھی نظر آئیں گے، کانے بھی نظر آئیں گے، مسکین لاچار بھی نظر آئیں گے، مگر ہر کسی کو اللہ اپنا دوست نہیں بناتا. اللہ اسی کو دوست بناتا ہے جس کے قلب و نظر میں اس قدر پاکیزگی اور اظہار باطن ایک ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو عشق کا تحفہ دیتا ہے اور پھر یوں جذبہ مستی کیفیت اور انسان کی اطلاع کا جذبہ، اور وہ پھر اللہ کی توفیق ہے کہ انسان کہاں تک کامیاب ہوتا ہے. تو یہ چیزیں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ جو آج کل جو لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے نظریات کے تحت، غلط قسم کے
داموں کے تحت، اور جگہ جگہ دکانداریاں لگی ہوئی ہیں جہاں جہاں پہ لوگوں کو ایمان کو ختم کیا جا رہا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، لوگوں کو یہی بتایا جا رہا ہے یہی سچائی ہے. یہ چیزیں غلط ہیں. اس حوالے سے میں نے حقائق سے پردہ اٹھانے کے لیے کہ جیسے میں معاشرے میں تباہیاں محسوس کرتا ہوں اس کا میں نے ذکر کر دیا. تو لہٰذا اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اور یہی وجہ ہے کہ آج عالمی سطح پہ اسلام کمزور نظر آتا ہے کہ عظیم شخصیات پیدا نہیں، تربیت نہیں ہو رہی، اور عظیم شخصیات نظر نہیں آ رہی، اور عالم اسلامی بے حیثی نظر آتی ہے. اور جو غیر مسلم ہے وہ تو بحث ہوں گے ہی ہوں گے، کیونکہ ان کو تو نہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پتہ ہے، کیونکہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور نہ ہی وہ انسانیت کے اچھا سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق انسانی کی فلاح کا سوچے، بلکہ انہوں نے بھی اپنے نظریات کے تحت لوگوں کو چلانے کے لیے تھوڑی بہت اچھائی کرتے نظر آتے ہیں. مگر جو اللہ چاہتا ہے اور جس طرح اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اس مطابق عمل درآمد اگر مسلمان نہیں کرے تو غیر مسلم کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کو تو پھر کتاب ملی، ان کو کچھ بھی نہیں ملا ہوا. وہ تو انہوں نے تو اگر اپنی کتابوں کی تصدیق کی ہوتی تو وہ کسی بہتری کی طرف چلے جاتے اور اچھائی کی طرف چلے جاتے. تو لہٰذا معاشرے جو ہے وہ افراد کے تحت ہوتے ہیں. یہ انسان کا فزیکل اسٹرکچر سے زیادہ انسان کی سوچ اور دل یہی کاؤنٹ ہوتا ہے. یہ ظاہری اسٹرکچر بھی ہوتا ہے مگر زیادہ چیزیں انسان کی تھنکنگ اور انسان کی دل کا جو ہے نا وہ ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دیکھنے میں خوبصورت نہیں تھے مگر انہوں نے تاریخ میں ایسے ایسے کارنامے سارے انجام دے دیے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جن کے قد بہت چھوٹے تھے مگر انہوں نے بھی بہت شاندار میدان عمل میں کارنامے سارے. بہت سارے ایسے لوگ تھے مفکر. آج مجھے جو شخصیات میں مجھے کوئی چیز نظر نہیں آتی جو متاثر مجھے کر سکے، اور میں کسی چیز سے متاثر بھی نہیں ہوتا. اور لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑا مغرور ہے اور یہ بڑا بدتمیز ہے، یا اس طرح کی چیزیں بھی دیکھتے ہیں. مگر میں اگرچہ میرا رویہ پلائٹ ہوتا ہے مگر جس تصدیق کو وہ ماننا چاہتے ہیں میں ان کی تصدیق اس لیے نہیں کرتا کہ میرے معیار پہ کوئی پورا نہیں ہوتا. اور میرے معیار پہ اس لیے کوئی پورا نہیں ہوتا کہ میں نے اقبال کو اس قدر پڑھ لیا. علامہ اقبال کو، صوفیہ ازام کو اس لیے اسٹڈی کرتا ہوں یا صوفیہ ازام کو ہی فالو کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو میرے میں جو حکمت و دانائی اور بصیرت اور جو ایک اعلیٰ ویژن جو سیٹ ہو جاتا ہے تو پھر مجھے کوئی بھی جب لوگ معیارت سے گھرے نظر آتے ہیں تو اگر میں ان کی تصدیق کروں گا حقیقت میں اپنے منہ پہ خود تماچا ماروں گا. تو یہ میری بڑا بیزار چیز ہوتی ہے کہ میں کسی ایسی شخصیت کی تصدیق کروں جس پہ میرا دل قبول ہو. اور جو جب تک میرا دل نہ دے گواہی، جب تک میرا دل کسی چیز کو قبول نہیں کرتا میں کبھی بھی کسی طرف راغب نہیں ہوتا. یہ بھی ایک چیز ہے کیونکہ میں بناوٹ اور یہ منافقت کو اپنے سے پرے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. تو جب میں ان چیزوں کو پرے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں تو پھر لوگ مجھے کہتے ہیں آپ ٹک ٹاک بناؤ، اس طرح کی بناؤ کامیڈین ٹائپ. یہ وہ اگر جب آپ انڈسٹری چارٹ پہ جانا چاہ رہے تو اس طرح کیوں نہیں بناتے؟ میں نے یار میں وہاں پہ تو پیسے لینے اور اپنے معیار کا کنٹینٹ ہے. یہاں پہ میں لوگوں کی یہ میں کوئی اسٹیج ایکٹر نہیں ہوں یا میں ان کا وہ کٹ پتلی نہیں ہوں کہ میں ان کو خوش کرنے کے لیے کرنے کروں. ہاں اپنا مختلف چیزیں اظہار رائے کرتا ہوں مختلف جگہ پہ سوشل میڈیا پہ، مگر میں کبھی بھی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے میں نے کبھی بھی نہ تو اپنا کنٹینٹ لکھا ہے نہ ہی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کبھی بھی اپنی سوچ سے پرے کچھ کام کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. بلکہ اخلاق و کردار کے دائرے میں رہتے ہوئے اچھائی اور اصلاحی والے سے بات ہوتی ہے. مگر جس طرح کہ آج کل جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ میں نہیں کرتا. اور جو میری ضعف کے اور میرے اخلاق و کردار کے خلاف ہو، جو میری سوچ تھنکنگ مینٹالٹی کے خلاف ہو،